بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم اور آج میں نیومیریکل انالیسس کا لیکچر نمبر 32 آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس لیکچر میں ہم آج کل نیومیریکل انٹیگریشن کی ٹیکنیکس ڈیولپ کر رہے ہیں اور ان کی اپلیکیشن ساتھ میں دیکھ رہے ہیں. کچھ تھوڑے سے فارمولے ہم ڈیولپ کر چکے ہیں, کچھ فارمولے ہم نے اور ڈیولپ کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اپلیکیشنز دیکھنی ہیں. اس سے پہلے ڈفرینسیشن ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور باقی کاموں کے ساتھ ساتھ پڑھائی پر بھی توجہ دے رہے ہوں گے. لیکچرز کو آپ نے دیکھا ہوگا اور آج بھی جیسے ہم آپ سے ہر بار کہتے رہتے ہیں کہ جس وقت آپ لیکچر کے لیے تیار ہوں تو ایز یوزول کاغذ, پینسل, کیلکولیٹر جو ریکوائرمنٹ ہے نیومیریکل کمپیوٹیشن کی وہ ساتھ رکھیں. ہر کمپیوٹیشن کو, ہر کیلکولیشن کو, ہر فارمولے کو خود اپنے ہاتھ سے کریں, اس کو ویریفائی کریں, کیونکہ بعض اوقات کوئی ٹائپنگ ایرر یا کوئی اور ایرر ہو سکتا ہو. تو خود کرنے سے ایک تو کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ون کین کنفرم کہ جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور سملر ایکسرسائزز اگر آپ کو دوبارہ کرنی پڑے تو آپ اسے خود بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لیکچرز ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے تفضل سے آپ تک پہنچ رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 32 نیومیریکل انالیسس کا, جس میں انڈر ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن آف ورکنگ آؤٹ ان نیومیریکل مینر ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نیوٹن کوٹس فارمولاز کو, جو کہ کمبائنڈ فارمولے. اس سے پہلے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیولپ کیے تھے 3 فارمولے. کون کون سے فارمولے تھے؟ ٹریپزائڈل رول, سمپسنس رول 1/3 رول, اور اس کے ساتھ ساتھ سمپسنس 3/8 رول فار انٹیگریٹنگ دی اے نیومیریکل پرٹیکولر کمپیوٹیشن آف اے کوسچن دیٹ از انڈر کنسیڈریشن. اور اس وقت میں دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں, اس بات کے لیے دہرا لیتے ہیں یا اپنی یاد دہانی کے لیے, اور ویسے بھی ٹو ریکیپچولیٹ دیٹ واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ, کہ نومیریکلی انٹیگریشن کو جب ہم نے کرنا ہے تو واٹ از دا کوسچن دیٹ از انڈر ہینڈ. دی کوسچن از دیٹ وی وانٹ ٹو انٹیگریٹ اے گیون فنکشن دیٹ پرہیپس وی کین ناٹ انٹیگریٹ انالیٹیکلی. انٹیگرل ہمیں دیتا کیا ہے؟ بٹوین 2 finite limits starting from a variable, a starting point and ending at a certain point, اور ہم اسے کہتے ہیں x equal to a to x equal to b. x independent variable ہے, f of x اس کا dependent variable ہے, given function ہے. وہ function ہمارے پاس analytical form میں بھی ہو سکتا ہے, وہ function ہمارے پاس tabulated form میں بھی ہو سکتا ہے. اگر لینئر انٹیگرل ہے, سمپل انٹیگرل ہے, فرام a to b f of x dx ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ ہمیں ایریا دیتا ہے, ایریا انڈر دا کرو. کرو کون سی ہے؟ کرو دیٹ کین بی پلاٹڈ بائی دی فنکشن y از اکول ٹو f of x. تو اگر ہم ایبسیسا میں x لے لیں اور آرڈینیٹ میں y لے لیں, فنکشن لے لیں جو کرو بنے گی, تو بٹوین دا لمٹس x equal to a to x equal to b جو ایریا ہوگا وہ ایریا یہ انٹیگرل ہمیں دیتا ہے. اگر ڈبل انٹیگرل ہے فرام a to b اینڈ c to d آف اے فنکشن g of x and y, this time depending on 2 variables being integrated with respect to the same 2 variables dx dy, then this will give us the volume that is enclosed in these limits. تو انٹیگرل اگر ہم اس کو بائیفرفیٹ کر کے انالیٹیکلی تو دیکھنا چاہیں تو بائی ڈیفینیشن دس از اے سمیشن پروسیس, اینڈ اٹ از ایچ ٹائم دیٹ وی ڈیوائڈ دی انٹیگرل انڈر دی کرو انٹو اسمال ریکٹینگلس اور ریکٹینگولر فارمس, سو وچ آر ریپرزینٹیڈ بائی ایف آف ایکس کے ٹائمس دا width آف دی ریکٹینگل, اور سم ٹائمز دیٹ از آلسو نون ایز دی weights. سو ان ایچ ریکٹینگل کے ایریا کو کیلکولیٹ کریں اور ان تمام کو جتنی بھی ریکٹینگلز ہیں اگر ہم انہیں ایڈ کر لیں تو اس سمیشن پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ وی کیلکولیٹ دی
integral, and this is equal to sum of all height into width that is there. Mathematically it is represented as limit of n tends to infinity summation of f of xk times delta x. Each of these things have been defined. The objective is to calculate the integral a to b f of x dx without doing calculation analytically. یعنی analytically ہم نہیں کر سکتے, although in some times, for example اگر ہم نے انٹیگرل معلوم کرنا ہے سائن ایکس کا فرام 0 to π/2 with respect to x, it's very easy to work out analytically. لیکن یہاں پر ہم اسے numerically کرنا چاہیں گے. And why do we want to do this? Because we need to do it in some cases when the function is of such a form that it cannot be worked out analytically. The combination of the function, the nature of the function is such that it is not possible to work out the integral analytically. یہ سچویشن کب آتی ہے؟ یہ سچویشن اس وقت آتی ہے جب فنکشن کی اکرنس کچھ اس طرح کی ہو کہ اٹ از بینگ ملٹیپلائڈ بائی پالینومیلز, بائی ایکسپوننشیل, بائی ٹرانسڈینٹل فنکشنز اور دیئر کوشنٹس اور دیئر کمبینیشنز. تو ان دیٹ کیس وی ہیو ٹو ریزورٹ ٹو numerical computation. Similarly, فنکشن ہمیں ڈیفائن یا جو اسٹینڈرڈ نارمل فارمز ہوتی ہیں اس میں دیا ہی نہیں گیا, بلکہ ڈیٹا فارم میں دیا گیا ہے, ٹیبولیٹڈ فارم میں دیا گیا ہے. تو اس کیس میں بھی پھر ہم اس کو اسی طرح سے کریں گے, دیٹ از نومیریکلی کریں گے. تو اگین کنسیڈرنگ دا انٹیگرل فرام x equal to a to b f of x dx will give us the area where f of x is known or it is in the tabulated form. تو اب میں آپ کی توجہ دلاؤں گا پھر دوبارہ اگین ٹو دس گراف, اور یہ گراف میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو ڈفرینٹ ریکٹینگلز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور یہ جو ڈویژن ہے یہ دو طرح سے کی جا سکتی ہے. یہ ڈویژن دو طرح سے اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ جو ہماری ریکٹینگولر وڈتھ ہیں وہ ایکوی اسپیس بھی ہو سکتی ہیں اور ان ایکول بھی ہو سکتی ہیں. وٹ ایور وے وی چوز, نارملی اٹ از ایزیئر اینڈ اٹ از کنوینئنٹ کہ ہم انہیں ایکوی اسپیس رکھیں کیونکہ اس سے کیلکولیشن میں آسانی رہتی ہے, بٹ اٹس ناٹ ویری نیسیسری. تو ہم نے جو فارمولے ڈیولپ کیے میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ ایک فارمولا تھا بائی ٹریپیزائڈل رول, دوسرا فارمولا تھا بائی سمپسنز 1/3 رول, اندر فارمولا واز what we called as Simpson's 3/8 rule. یہاں پر ہم نے پچھلا لیکچر ختم کیا تھا, اب ہم نے اس سے آگے چلنا ہے. لیکن میں آپ کی توجہ اس گراف کی طرف دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کی فرسٹ ریکٹینگل کو دیکھیں, یہ ایک آربیٹریری انٹیگرل فنکشن کا گراف ہے جو f of x is the integral and it is being integrated from the limits a to b. تو a to b پوری width ہے of the x variation, اور باقی جو آرڈینیٹ ویلیوز ہیں وہ آپ کو آربیٹریلی ہم ایک رفلی یا اسٹیمیٹڈ دکھا رہے ہیں, اسکرین پر اس وقت آ رہی ہیں. تو ہم نے ڈفرینٹ ان کو ایکوی اسپیس اسٹرپس بنائی ہوئی ہیں, ریکٹینگلز بنائی ہوئی ہیں, اور اس میں اگر آپ فرسٹ ریکٹینگل کی طرف دیکھیں, توجہ دیں, تو اس میں جس وقت ہم ایریا کیلکولیٹ کریں گے تو ایریا تو آنا چاہیے جو کرو کے نیچے آ رہا ہے, لیکن کرو کے نیچے ایریا نہیں آئے گا, بلکہ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں, فنکشن کی کیلکولیشن کریں, تو آپ دیکھیں دس از دا ایریا دیٹ وی ول گیٹ فرام دا پوائنٹ x equal to a to x equal to x1 اینڈ آلسو y0 اینڈ y1 جو کرسپونڈ کریں گے x0 کو اور x1 کو. اگر آپ ان کی کروس کو دیکھیں تو نیچے یہ ریکٹینگل ہے اور اوپر سے جو لائن ہے وہ سلنٹنگ ہے. سو دیئر فور x0 x1 y1 y0 ان سب کو ملائیں تو یہ ایک ٹریپیزیم ٹائپ شکل بن جاتی ہے, اینڈ فرام دیٹ وی کال اٹ اور وی ڈیرائیو دا نیم ٹریپیزائڈل رول, وہ اسی سے بنا ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ لائن میں جو y0 اور y1 کو ملا رہی ہے اس میں اور کرو کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہے, کافی گیپ دکھائی دے رہا ہے.
اور دیٹ گیپ از بینگ انٹروڈیوسڈ ایز ایرر جو ہم کمپیوٹیشن میں آئے گا. تو نیچرلی جس وقت ہم کوئی بھی کمپیوٹیشن کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سائنٹسٹ کی یا ویسے بھی ایستھیٹیکلی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایرر کم سے کم ہو. ہم جتنا ایکوریٹ ویلیو کیلکولیٹ کر سکے اتنا زیادہ اچھا ہے, اور دیٹ از آور آئیڈیا. اور اس کو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس ایرر کو منیمائز؟ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ریکٹینگل جتنی چھوٹی ہوں اتنا ایرر کم انٹروڈیوس ہوگا. یہ تھیوریٹیکلی دیکھا گیا ہے. سو یہ گراف آپ کے سامنے ہے, اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی divided, and this particular the first rectangle is really a reflection for the trapezoidal rule. لیکن اور بھی ڈویژن, سب ڈویژن اور یہ سارا آپ کو گراف میں دکھائی دے رہا ہے. آگے چلتے ہیں. This area is approximated by the trapezium formed by replacing the curve with its secant line drawn between the endpoints x0, y0 and x1, y1. یہ اس لائن کی طرف میں آپ کی توجہ دلا چکا ہوں. اینڈ دیئر فور دا ریزلٹ جو ہم فارمولا جو obtain کیا وہ ہے فرام x0 to x1 f of x dx is equal to c0 y0 plus c1 y1 plus the error terms. جو ہم نے ان کی کمپیوٹیشن کی تھی لاسٹ ٹائم ٹریپیزائڈل رول سے جو فارمولا آیا تھا دیٹ واز h by 2 into y0 plus y1 minus h cube by 2 y double prime xi, where the xi is any point between x0 and x1 in this case. اور h کیا ہے؟ h will be the width. y0 is the ordinate point value of the function when x is equal to x0, اور y1 is the value of the function when x is equal to x1. اور باقی جو ٹرمز آ رہی ہیں وہ ایرر ٹرمز ہیں. That was for when n is equal to 1. اگر ہم n equal to 2 لے رہے ہیں, آپ کو یاد ہے فارمولے میں جب ہم نے انٹیگرل فارمولا لکھا تو اس میں تھا n tends to infinity for the summation of f of x k times delta x. So اگر n 1 ہے تو کچھ اور فارمولا بنتا ہے, اگر n 2 ہے تو اس سے امپرووڈ کنڈیشن بنتی ہے, اور اگر n equal to 3 ہے and we can continue like this. Now here is what I just discussed in a minute ago, that was for n equal to 1, اور وہ فارمولا ٹریپیزائڈل رول کہلاتا ہے. If n is equal to 2, the integration will take the form f of x from x0 to x2 is equal to x0 y0 plus x1 y1 plus x2 y2 plus the error term. ان کی جب کیلکولیشن کرتے ہیں پالینومیل میتھڈ سے, جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس بھی کی اور اس سے پہلے بھی آپ کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں, the formula turns out to be h by 3 y0 plus 4y1 plus y2 minus h5 by 90 y's fourth order derivative at any point xi, where xi is any point that lies between the limits of integration. اس میں اب آپ ذرا غور کیجئے, توجہ دیجئے کہ how the forms are like. One, the terms or the expression that we have obtained is being multiplied by 1 by 3. From this the name Simpson's 1/3 rule, and h is the width or the weight that we have for the rectangles into which we divide the function or its curve. And at extreme points there are 3 terms that are occurring. When n is equal to 2, we obtain 3 terms. When n was equal to 1, we obtain 2 terms. So جتنا بھی n کی ویلیو ہو ایک ٹرم اس سے زیادہ آتی ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے فرسٹ ٹرم از y0, لاسٹ ٹرم از y2, اور درمیان والی ٹرم y1 از بینگ ملٹیپلائڈ بائی 4. آپ جب ہم اس فارمولے کو, میں اس لیے اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب ہم اس فارمولے کو جنرلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیمیٹری ہمیں پھر دوبارہ وہاں پر ملے گی. اینڈ دین وی آلسو کنسیڈر دی ایرر ٹرم. ایرر ٹرم از h5 by 90, فورتھ ڈیریویٹیو آف y ایٹ این xi. سو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک بات, اصولی بات یہ کی کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو دی ایرر ایز منیمم, ایز اسمال ایز پاسبل.
اگر h اسمال ہے, دی width, دی سب ڈویژن, تو اس کی ہائر ٹرم بھی اتنی اسمال ہوگی. مثال کے طور پر اگر h کی ویلیو 0.1 ہے, لیٹس آئی گیو یو این ایگزامپل, تو h ٹو دی پاور 5 ول انوالو 5 ڈیسیمل پوائنٹس, 0.00001, تو آپ دیکھیں گے وہ کتنا کم ہو جاتا ہے. اینڈ دین اٹ از بینگ ڈیوائڈیڈ بائی 90. So the total term approximately appears to be pretty small. Of course, it will depend on the nature of the function that we are considering, lekin still this formula is reasonably accurate and it gives us quite reasonable results. This formula is normally known as Simpson's one-third rule. I read it again. This is known as Simpson's one-third rule. Geometrically, this equation represents the area between the curve y is equal to fx, the x-axis, and the ordinate at x equal to x0 and x2 after replacing the arc of the curve between x0, y0 and x2, y2 by an arc of a quadratic polynomial as in the figure. اور اس فگر میں یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, پہلے 3 پوائنٹس ہم نے لیے اور اس میں x0, x1, x2 اور کرسپونڈنگ پوائنٹس جو x0, y0 اور x2, y2 دے کرسپونڈ ٹو x0 اینڈ x2, ان کے درمیان جو ایریا ہے دیٹ از انڈر کنسیڈریشن, اور وہ اس گراف میں ڈپکٹ کیا گیا ہے. سو دا سمپسنز ون تھرڈ رول از بیسڈ آن فٹنگ 3 points ود اے کوڈریٹک. سملرلی فار n equal to 3, یعنی ہم فردر جنرلائز کر رہے ہیں, and then this is found to be x0 to x3 f of x dx equals 3 by 8 h into y0 plus 3y1 plus 3y2 plus y3 minus 3 by 80 h5 y fourth derivative at a point xi. As usual, xi is any point between the limits of integration. اب آپ دیکھیے اگین ان فارم کی اکرنس دیکھیں. 1, the expression on the right hand side of the integral is being multiplied by 3 by 8 times h. h is our normal width or width. y0, y1, y2 اور y3 functions کی values ہیں corresponding to x کی x0, x1, x2 and x3. تو یہ رسپیکٹیو ویلیوز ہیں. ایکسٹریم پہ وائز آر ناٹ بینگ ملٹیپلائڈ بائی اینی نمبر بٹ دا مڈل ٹرمز آر بینگ ملٹیپلائڈ بائی 3. دا ٹوٹل ایکسپریشن از بینگ ملٹیپلائڈ بائی 3 بائی 8. تو کیونکہ یہ 3 بائی 8 سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے, دیٹ از وائی نارملی وی کال اٹ سمپسنز 3/8 رول. اور جو ایکسٹریم ٹرمز ہیں ایکسپریشن میں وہ دے آر بینگ ملٹیپلائڈ بائی 1 while the middle terms are being multiplied by 3. ان کو میں اس لیے اگین آئی ایم ریپیٹنگ them اور آپ کی اٹینشن اس طرف میں ڈرا کر رہا ہوں, کیونکہ جس وقت ہم اس فارمولاز کو فردر جنرلائز کریں گے تو پھر اس وقت یہ ٹرم اسی طرح اکرنس کریں گی, یہ سیمیٹری دوبارہ زیر غور آئے گی اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اینڈ سملرلی وی کم ٹو دا لاسٹ, دا ایرر ٹرم. ایز یوزول error is always important because we don't want to include too much of error. The error here is 3 by 80 h to power 5. Again 3 by 80 will be a small term that is multiplying with h to power 5. If h is small, h to power 5 will be very very small. So the error is at least expected to be quite minimal. So these two formulas are very useful. Altogether, these are 3 formulas: trapezoidal rule, Simpson's one-third rule, and Simpson's 3/8 rule. تو 3 فارمولے یہ ہو گئے. Still higher order Newton Cotes integration formulae can be derived for large values of n. یہ تمام فارمولے جو ہم نے ڈیرائیو کیے وہ تمام فارمولے آتے ہیں انڈر دا ہیڈنگ آف نیوٹن کوٹس فارمولا. اور اس میں جو 3 ویلیوز n کی ہم نے کنسیڈر کی, n equal to 1 جس سے ٹریپیزائڈل رول آیا, n equal to 2 جس سے سمپسنز 1/3 رول آیا, n equal to 3 جس سے سمپسنز
n equal to 2 جسے سمپسنز 3/8 رول آیا. اور لیکن جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ سمپسنز 1/3 رول از اے ریزنیبل گڈ اپروکسیمیشن آف numerical integration of a integrand or of a function that we want to integrate. لیکن اگین there is no hard and fast rule. اب اس سے آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کو فردر جنرلائز کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک اٹ مور ایکوریٹ, اور جستجو یہ ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر اپروکسیمیشن نومیریکلی کر سکیں اتنا زیادہ اس کی اپلیکیشن میں آسانی ہوگی, اور اتنی ایکوریسی جتنی زیادہ ایکوریسی ہمیں مل سکے اتنا بہتر ہوگا. یہ کامن سینس کی بات ہے. وی وانٹ ٹو مینیمائز دی ایرر. سو اس جستجو میں وی وانٹ ٹو جنرلائز اٹ. ابھی جو ہم نے فارمولے کیے وہ انڈر نیوٹن کوٹس فارمولے کہلاتے ہیں, اور اب جو ہم فارمولے ڈیولپ کر رہے ہیں ان کی فردر جنرلائزیشن کر رہے ہیں وہ کمپوزٹ فارم میں کہلاتے ہیں. تو اگین اس میں یہی 3 فارمولے جو ہم نے ابھی کیے, کون کون سے؟ ٹریپیزائڈل رول, سمپسنز 1/3 رول, سمپسنز 3/8 رول. ان کے اب ہم کمپوزٹ فارمولے ڈیرائیو کریں گے انہی تینوں کے نام سے. تو یہ فردر جنرلائزیشن ہوگی, فردر امپروومنٹ ہوگی آف دی فارمولاز دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈیولپڈ. سو لیٹ us consider this. The Newton-Cotes formula is based on approximating y equal to f of x between x0 y0 and x1 y1 by a straight line, thus forming a trapezium, and this is called trapezoidal rule. In order to evaluate the definite integral I equal to f of x dx from a to b, we divide this interval ab into n sub-intervals. n sub-intervals میں اسے ڈیوائڈ کرنا ہے, each of size h, جسے ہم نے ویٹ بھی کہا ہے, width of the rectangle بھی کہا ہے, and this is computed by a simple arithmetic formula b minus a, that is the difference of the two limits, and we divide that by n to obtain the value of h, and denote this the sub-intervals by x0 x1, x1 x2, and we continue like this till we have the last sub-interval which is xn minus 1 to xn, such that x0 is equal to a and xn is equal to b. That is, we start from the first limit, we end to the last, and at the same time the increment is given in a way that x of k is equal to x0 plus k into h, where k is 1, 2, 3, 4 up to n minus 1. Thus we can write the above definite integral as a sum, and therefore when we write all these terms in the summation form, we see I is equal to x0 to xn f of x dx. یہ ہمارا ٹوٹل انٹیگرل ہے. اس کو ہم سب ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو آل اسمال سمز جو سب انٹرولس پر ہم نے کرنے ہیں. تو پہلا سم ہوگا فرام x0 to x1 f of x dx, یہ ہمارا فرسٹ ایریا آئے گا. اس سے نیکسٹ x1 to x2 f of x dx, اس سے جو نیکسٹ ٹرم ہوگی وہ ہوگی x2 to x3 f of x dx, اور ہم اسی طرح کنٹینیو کریں گے till we reach the last term which is xn minus 1 to xn f of x dx. So all together they will be n plus 1 terms. Then the area under the curves in each subinterval is approximated by a trapezium. The integral I, which represents an area between the curve y equal to f of x, the x-axis, and the ordinates at x equal to x0 and x equal to xn, is obtained by adding all the trapezoidal areas in each subinterval. Now using the trapezoidal rule into the equation, f of x dx is equal to c0 y0 plus c1 y1 plus the error terms which were h by 2 y0 plus y1 minus h cube by 2
the second derivative of y at xi, we obtain all those terms. تو پہلی ٹرم کے لیے جو ٹوٹل انٹیگرل ہے وہ ہمارا ہے x0 to xn f of x dx, تو اور اس کو ہم نے سب ڈیوائڈ کیا انٹو آل ادر اسمال ریکٹینگلس. ان ریکٹینگلس میں وہ ہر ایک قسم کی ٹریپیزائڈل بنتی ہے, اس کا ایریا ہم نے کیلکولیٹ کیا, تو وہ ہمارے پاس آیا تھا فار دا فرسٹ ریکٹینگل فرام x0 to x1 کے لیے h/2 y0 plus y1 minus h³/2 y ڈبل پرائم xi1, یہ پہلی ٹرم تھی. Correspondingly for second term we will have h/2 y1 plus y2 minus h³/12 y second prime xi2. Next term will be h/2 y2 plus y3 minus h³/12 y double prime at xi3, and we will continue in the same manner till we reach the last term, which will be h/2 yn minus 1 plus y1 minus h³/12 y double prime at xin. اور یہ تمام ایریاز کو اگر ہم سم کریں تو ہمارے پاس ایک فارمولا ڈیولپ ہوگا which we will call as Newton Cotes formula by using the trapezoidal rule, کیونکہ یہ اسی رول سے ہمارے پاس آیا ہے. اور normally as we have said the term xi is a number that can be any number in the interval of the limits that are being considered at a given time when k is running from 1 to n minus 1. Thus we arrive at the result the integral is equal to h/2. تمام corresponding terms کو ہم نے سم کر لیا, اکٹھا کر لیا. اگر ہم لائک مینر ٹرمز کو ایڈ اپ کریں, انہیں کلیکٹ کریں, تو we will have a result something like this, that the integral x0 to xn f of x dx will be equal to h/2 into y0 plus 2y1 plus 2y2 up to the last term will be 2yn minus 1 plus yn plus sum of all error terms. ان کو لمپ کر دیا گیا ہے, we call them en. That means all error terms for the n numbers. تمام ٹرمز کو ہم نے لمپ کر دیا ہے, اکٹھا کر دیا ہے, اور all the expressions then are given by en, which is equal to h³/12 y second prime at xi1 plus y2 prime at xi2 plus y double prime at xi3 and so on, and we continue up to the last term with all these terms occur with a negative sign. لیکن جس وقت ہم ایرر کو کنسیڈر کرتے ہیں تو عام طور سے اس کا ماڈولس ہی کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایرر پرسنٹیج کتنی ہے, تو اس لیے سم ٹائمز سائن جو ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس تو ہے, مگر وہ اتنا زیادہ بعض اوقات ریلیونٹ نہیں ہوتا when we are only considering کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے. بہرحال these are the error terms that will turn out to be, we lump them together, denote them by en. The equation represents the trapezoidal rule over x0 to xn, which is also called the composite form of the trapezoidal rule. یہ جو فارمولا ہم نے ڈیرائیو کیا, this is known as the composite rule formula using the trapezoidal rule, اور اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹریپیزائڈلس کو کنسیڈر کیا ہے, ان سے جو ایریاز آئے ان تمام کو ہم نے سم کر لیا اور ان کو اکٹھا کر دیا. جو ایرر ٹرمز ہیں they have all been also collected together and you can see them on the screen. The error is known as global error. Global error occurring for the integral when we are calculating it by using composite trapezoidal rule. However, if we assume that the second derivative is continuous over x0 to xn, then there exists an xi lying between x0 to xn such that xn is equal to x0 plus n times h, and efn is equal to h³/12 into n y double prime xi, and then this will be equal to the value of h جو کہ یہاں دی ہوئی ہے,
and you can see it, then the global error is of the order h square. تو اس میں بات ساری دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں سمپسنز 1/3 رول کے ایرر سے، جس میں ایرر h is occurring of the order of h to the power 5، جبکہ یہاں پر جو ایرر ہے وہ اکر کر رہا ہے of the order h square. So that means it is obvious کہ یہاں سے جو ہمیں کمپیوٹیشن ملے گی اس میں جو انٹروڈکشن آف ایرر ہوگا وہ نسبتاً زیادہ ہے، اور سمپسنز فارمولے میں جو ایرر ہے وہ نسبتاً کافی کم ہے. دین وی گو ٹو سمپسنز رول. اسی طرح جیسے ہم نے ٹریپیزائڈل رول ڈیولپ کیا، اسی طرح سے نیوٹن کوٹس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے، نیوٹن کوٹس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کمپوزٹ فارم آف سمپسنز رولز ڈیولپ کریں گے. اور سمپسنز رولز ہمارے پاس کون سے ہیں؟ دو رولز ہیں، ایک 1/3 اور دوسرا 3/8. دونوں کی کمپوزٹ فارمز ڈیولپ کرتے ہیں بائی یوزنگ اگین دا بیسک آئیڈیاز which we had explained earlier. So the integral f of x dx from x0 to x2 is given by x0 y0 plus x1 y1 plus x2 y2 plus the error terms, and they turn out to be h by 3 plus y0 plus 4y1 plus y2 minus h5 by 90, fourth derivative of y at a point xi. یہ ہم پہلے ڈیولپ کر چکے ہیں، یہ آلریڈی وی ہیو ڈن دیٹ بائی یوزنگ نیوٹن کوٹس فارمولا، لیکن ہم اس کو اب ہم آگے بڑھائیں گے، ایکسٹینڈ کریں گے فار دی کمپوزٹ فارم آف دا سیم فارمولا. ان دا سمپسنز 1/3 رول وی ہیو یوزڈ 2 sub intervals of equal width. In order to get a composite formula, we shall divide the interval of integration AB into an even number of sub intervals. So یہاں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت ہم نے 1/3 رول ڈیولپ کیا تو وہاں پر 2 انٹرول ہم نے ڈیوائڈ کیا، یعنی ایون نمبر تھا. تو اسی طرح سے جس وقت ہم اس کی جنرلائزیشن کریں گے، کمپوزٹ فارمولا ڈیولپ کریں گے، تو ہم نے جو ٹوٹل نمبر آف سب انٹرولز کرنے ہیں وہ ان لائک دا ٹریپیزائڈل میتھڈ جس میں نمبر n تھا، and n can be any number even or odd، لیکن یہاں یہ ریسٹرکشن ہے کہ that will be an even number, and therefore we like to write it as 2n, where n is an integer that will ensure that the division or the sub intervals that we make will be even. اور یہ اس لیے ہے کہ جو سمپسنز کا نیوٹن کوٹ فارمولے سے ہم نے جو فارمولا ڈیولپ کیا تھا that was only for 2 sub intervals، تو اسی کو جنرلائز کرنا ہے. So therefore we need the even numbers. Now each of the subdivisions, that is the width in each case, will be calculated by b minus a, the two limits, unka difference divided by 2n, and that should give us what we call as h. Starting point will be x not equal to a, and then we go on to x1, x2 up to x2n will be b, and similarly we write xk equal to x naught plus kh, where k is equal to 1 to up to 2n minus 1. So ensure kiya gaya hai by writing the things in this manner that the sub intervals that we will have for Simpson's formula are even. Even sub intervals is very crucial to the development of this formula. Thus the definite integral I now can be written as integral f of x dx from a to b is equal to x naught to x2 f of x dx plus x2 to x4. دیکھیے جو گیپ ہے وہ 2 سب انٹرول اکٹھے لیے جا رہے ہیں، x naught to x1 نہیں ہے، x naught to x2 then x2 to x4 then x4 to x6 then x6 to x8، اور ہم اس طرح کنٹینیو کریں گے till we reach x2n minus 2 to x2n f of x dx. So اس طرح ہمارے پاس 2 سب انٹرولز آ جائیں گے، اینڈ اپلائنگ Simpson's 1/3 rule
to this equation altogether, then that rule was, we rewrite it again, x naught to x2 f of x dx equal to x naught y naught plus x1 y1 plus x2 y2, and the error terms will be equal to h by 3 y naught plus 4 y1 plus y2, and the error terms which are h5 divided by 90 fourth derivative of y at some arbitrary point xi that lies in the limits. جب ہم ان ٹرمز کو لکھتے ہیں فار دا ٹوٹل انٹیگرل, دین وی ول گیٹ ٹرمز لائک ایچ بائی 3 انٹو ایچ بائی 3 کامن ہوگا سب میں تو اسے باہر لکھ لیا ہے, انٹو وائی ناٹ پلس 4y1 پلس y2. دا نیکسٹ ٹرم ول بی y2 پلس 4y3 پلس y4. دیٹ ود دا نیکسٹ ٹرم ول بی y4 پلس 4y5 پلس y6. یہ ایون نمبر پہ ختم ہوگا, اور اسی طرح وی ول کنٹینیو ٹل وی ریچ y2n minus 2 plus 4y2n minus 1 plus y2n, and the error terms will be combined and written as n by 90 h to power 5 fourth derivative of y at the point xi. That is, if we put all the terms together, the integral I will be equal to x naught to x2n. Remember ہم نے a to b کو 2n سب انٹرولز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا, سب ڈیوائڈ کر دیا تھا, تو اس لیے اب لمٹس کو a کو ریپلیس کر دیا x ناٹ سے اور b کو ریپلیس کر دیا ہے x2n سے, بیکاز دیٹ از ہاؤ دے اکر, اینڈ دی انٹیگرل سو دیئر فور ول بی اکول ٹو h بائی 3 انٹو وائی ناٹ پلس, دیکھیے اب جو جتنی بھی ایون نمبر کی, ایون سفکس کی ٹرمز آ رہی تھیں, دے ور آل بینگ ملٹیپلائڈ ود 4. تو یہاں پر ان سب کو اکٹھا کر لیا گیا ہے, دے آر بینگ ملٹیپلائڈ ود 4. وی ول ہیو 4 انٹو y1 پلس y3 پلس y5 پلس y7. وی کنٹینیو لائک دس ٹل وی ریچ دا لاسٹ اور ٹرم دیٹ مائٹ اکر, دیٹ ول بی y2n minus 1. دین سملرلی جو ایون نمبر کی ٹرمز ہیں وہ ہر ٹرمز ایکسیپٹ فار دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ٹرم, آل ادر ٹرمز ور اکرنگ ٹوائس. آپ پچھلے سلائڈ پہ تمام بریکٹس دیکھ لیں, ان تمام بریکٹس میں وہ دو بار اکر کرتی ہیں. تو اس لیے جب ہم ان کو سم کرتے ہیں, سو وی ول دیٹ دس ٹرمز ول بی ملٹیپلائڈ بائی 2, اینڈ وی ول ہیو 2 ٹائمز y2 پلس y4 پلس y6 پلس y8. We continue in the same manner till we have y2n minus 2, and then, as I have said before, the first and the last term, that is y0 and y2n in this case, are not being multiplied by any other constant, they are just being multiplied by 1. That is what our error will, the formula will be, plus the error term that is there. And perhaps the error term can be written together as n by 90 h to power 5 fourth derivative of y at xi, and that can be written again as we have done before, that if we take one of the value of h, تو h کیا تھی, difference between the two limits x2n minus x naught divided by 2. جب وہ ہم ریپلیس کریں گے تو یہ ٹرم آ جائے گی x2n minus x naught divided by 180. So 2n سے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا, and therefore h5 now will be replaced by h4 into y fourth derivative at xi. So اس اسٹیپ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ فرام دا لاسٹ ٹرم ای کی جو پہلے ٹرم ہے equal to n by 90 into h5, اس میں سے ہم نے ایکچولی n کو ایلیمینیٹ کر دیا. n کو ایلیمینیٹ کر دیا کیونکہ n آربیٹریری تھا, ہمیں گیون نہیں تھا. اب ہمارے پاس یہ جو ٹرمز آ رہی ہیں x2n minus x naught, یہ ہمیں گیون ہے. x2n b کو ہماری نوٹیشن میں شو کر رہا ہے اور x naught a کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو یہ گیون ٹرمز ہیں, they have been given to us. h is the width that we calculated and the fourth derivative of y. So all this put together will give us the error that is there, and thus in Simpson's 1/3 rule
the global error again is of order h2. Similarly, in deriving composite Simpson's 3/8 rule, we divide the interval of integration into n subintervals where n is divisible by 3. تو اب آپ اس کیس میں دیکھیں کہ جس وقت ہم سمپسنز 1/3 رول کر رہے تھے تو اس میں کیونکہ ہم نے پہلے فارم میں ہی نیوٹن کوٹس فارمولے میں 2 پوائنٹس کنسیڈر کیے تھے، جس وقت سمپسنز 3/8 رول ڈیولپ کیا ہم نے تو اس وقت ہم نے 3 پوائنٹس کنسیڈر کیے تھے اور ان کو ایک کوادریٹک سے ملایا تھا، ریپلیس کیا تھا. سو اس لیے یہاں پر n ہم نے اس طرح چوز کرنا ہے کہ اٹ شوڈ بی ڈیویزیبل بائی 3. تو یہ نمبرز کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ n کی ویلیو یا 3 ہو سکتی ہے یا 6 ہو سکتی ہے یا 9 ہو سکتی ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ. So we have to choose these numbers in that matter. We apply this integration formula for the integral x0 to x3 f of x dx equal to 3 by 8 h into y0 plus 3y1 plus 3y2 plus y3 minus 3 by 80 h5 y4 xi. یہ نیوٹن کوٹس فارمولا ہے 3/8 سمپسنز رول. اس کو ہم نے اب اپلائی کرنا ہے کمپوزٹ فارمولے کو ڈیولپ کرنے کے لیے. When we try to do this for the whole integral f of x ranging from x0 to xn and we subdivide each term, then each term will be represented by x0 to x3 کیونکہ n کو ہم نے ایسا نمبر لینا ہے جو 3 سے ڈیوائڈ ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ جو پہلی لمٹس ہماری آ رہی ہیں وہ x0 to x3 آ رہی ہیں، جو دوسری لمٹس ہیں وہ x3 to x6 ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ x6 to x9 ہوگا، پھر x9 to x12 ہوگا اینڈ وی کین کنٹینیو ان دا سیم مینر ٹل وی ہیو دا لاسٹ ٹرم وچ از n-3 to xn f of x dx. So we obtain the composite form of the Simpson's 3/8 rule as the integral f of x a to b is equal to 3 by 8 h times y at a plus 3y1 plus 3y2 plus 2y3 plus 3y4 plus 3y5 plus 2y6 and so on. And the error term as usual will be xn minus x0 divided by 80 h4 y fourth derivative at xi, and xi I have told you is an arbitrary point between the limits that we are considering. It may be noted that the global error in Simpson's 1/3 and 3/8 rule are of the same order. However, if we consider the magnitudes of the error terms, we notice that Simpson's 1/3 rule is superior to Simpson's 3/8 rule. So حالانکہ ہم اس کی ایک اور انہانسمنٹ کرتے ہیں، ایک اور جنرلائزیشن کرتے ہیں، مگر 1/3 رول ہی زیادہ بہتر گنا گیا ہے اور سمجھا گیا ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز. یہ بات ہم نے نیوٹن کوٹس فارمولے کے جب اس کو ہم ڈیولپ کر رہے تھے اس وقت بھی کہی تھی. سو آل ٹوگیدر ٹو سم اٹ اپ اب ہم ایکسرسائزز کریں گے، لیکن اس کے کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ آل ٹوگیدر ہم نے 6 فارمولے ڈیولپ کیے ہیں. 3 فارمولے وہ ہیں جنہیں ہم نیوٹن کوٹس فارمولے کہتے ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ ٹریپیزائڈل رول ہے، سمپسنز 1/3 رول ہے، سمپسنز 3/8 رول ہے. اسی کی انہانسمنٹ، اسی کی جنرلائزیشن اور ایک امپروومنٹ کمپوزٹ فارم میں آئی ہے. تو ہمارے پاس کمپوزٹ فارمولے بھی 3 ہوں گے، جن میں کمپوزٹ ٹریپیزائڈل رول، کمپوزٹ سمپسنز 1/3 رول، کمپوزٹ سمپسنز 3/8 رول. یہ 6 فارمولے ہیں اور ان کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں فار کیلکولیٹنگ دی ان اے نیومیریکل مینر دی انٹیگرل ویلیو آف اے گیون فنکشن. دا فنکشن کین بی ان اینی فارم، دیٹ از انالیٹیکل اور ٹیبولیٹڈ فارم. تو ہم پہلے ایک سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں جو اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہے، اینڈ اٹ از فائنڈ دا اپروکسیمیشن
or approximate value of y is equal to 0 to pi sin x dx using trapezoidal rule as well as using Simpson's 1/3 rule. In this case, the condition is that this is to be divided into 6 equal parts. تو 6 کی ہمارے اوپر کنڈیشن لگا دی گئی ہے، جبکہ جو پہلا کیس ہے اس میں ٹریپیزائڈل رول میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے سیکنڈ پارٹ میں دیٹ کیلکولیٹ دی پرسنٹیج ایرر فرام اٹس ٹرو ویلیو ان بوتھ کیسز. اب دیکھیں یہ جو فنکشن ہے سائن ایکس، وی کین انالیٹیکلی ورک اٹ آؤٹ، اور اس کی انالیٹیکل ویلیو آپ نے بالکل صحیح کہا، مائنس کاس ایکس از اٹس انٹیگرل، اینڈ وین وی سبسٹیچیوٹ دا لمٹ فرام 0 ٹو پائی وی ول گیٹ دی ایگزیکٹ آنسر. لیکن یہ سوال جان بوجھ کے اس لیے چنا گیا ہے تاکہ جس وقت ہم اپروکسیمیٹ ویلیو کیلکولیٹ کریں بائی یوزنگ ڈفرینٹ فارمولے تو ہم کو ایگزیکٹ آنسر اور اپروکسیمیٹڈ آنسر کا فرق ظاہر ہو جائے، اور ہمیں یہ پتہ لگے کہ ڈفرینٹ فارمولے یوز کرنے سے کتنا ایرر انٹروڈیوس ہوتا ہے اینڈ ہاؤ کلوز از آور ایسٹیمیٹڈ آنسر ٹو دا ریئل آنسر وچ وی کین ورک آؤٹ ایگزیکٹلی. تو ایک سمپل سا کوشچن ہے اور اس کے سمپل سا سولوشن ہوگا. سو وی شیل فرسٹ ڈیوائڈ دا رینج آف انٹیگریشن 0 to pi, because integration is between 0 to pi, into 6 equal parts so that each part is of width pi by 6 and it can be written down in the tabulated form. تو tabulated values sin x کی ہمیں ویسے بھی معلوم ہے، where x equal to 0 sin x is equal to 0. For x equal to pi by 6 sin of x is equal to 0.5. For x equal to pi by 3 sin of x is equal to 0.866 approximately. For x equal to pi by 2 we know that sin 90 is 1. For x equal to 2 pi by 3 sin of x is equal to 0.866, and for x equal to 5 pi by 6 the value of the function is 0.5 and at pi sin x vanishes. تو یہ ٹیبولیشن ہم نے کیلکولیٹ کر لی، اور جب ہم اس کو ٹریپیزائڈل فارمولے کو یوز کرتے ہوئے اپلائی کرتے ہیں اور یہ سمپسنز رول والا فارمولا ہم اپلائی کر رہے ہیں، تو دیٹ ول بی دا انٹیگرل 0 to pi sin x dx is equal to h by 2 into y0 plus y6 plus 2 times y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5. سو اس میں ان ویلیوز کو ہم نے سبسٹیچیوٹ کرنا ہے جو ابھی اوپر کیلکولیٹ کی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں. سو آور آنسر ول بی پائی بائی 12 انٹو 0 plus 0. 0 plus 0 اس لیے کہ سائن ایکس 0 پر بھی 0 آ رہا تھا اور سائن ایکس پائی پر بھی 0 آ رہا ہے، پلس 2 times all the other values. جب ہم ان کو سم کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے 3.732 and the total value is 3.1415 divided by 6. پائی کی ویلیو رکھ کے ہم اس کو 6 سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں پائی بائی 2 کو، انٹو 3.732 is equal to 1.9540. یعنی جو فنکشن ہے آل ٹوگیدر انٹیگرل آف سائن ایکس فرام 0 to pi is approximated by using trapezoidal rule to be equal to 1.9540. جب ہم سمپسنز رول اسی طرح اپلائی کرتے ہیں اور اسی کا فارمولا لکھ کے it turns out that the answer is equal to 2.0008 اور ایگزیکٹ آنسر 2 ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ سمپسنز فارمولے سے کتنا اچھا 1/3 فارمولے سے کتنا اچھا رزلٹ آیا، صرف 0.0008 کا ایرر انٹروڈیوس ہوا ہے which is quite small compared to the error that we have from this trapezoidal rule جو کہ 0.5
4 4 اینڈ سو آن کچھ اس طرح ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو ثابت ہوا کہ سمپسنز 1/3 رول از مچ مور پریسائز. اٹ ڈز ناٹ گیو ایگزیکٹ آنسر، ایگزیکٹ آنسر تو 2 ہے، لیکن اٹ گیوز این آنسر وچ از کوائٹ کلوز ٹو 2. تو آج کے جو لیکچرز ہیں وہ ہم یہیں پر آج ختم کرتے ہیں، اور کافی ساری ایکسرسائزز ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. جس طرح یہ ایک سمپل ایکسرسائز کی اور ہم نے اس میں کر کے کمپیئر کیا what is our exact answer, what is the answer if we use trapezoidal rule, what is the answer if we use Simpson's 1/3 rule. Similarly, we would like to try what will the answer, what will be the comparison اگر ہم Simpson's 3/8 rule بھی یوز کرتے ہیں for a variety of functions، مختلف قسم کے فنکشنز لے کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ایک فارمولا اچھا آنسر دے، دوسری جگہ وہ نہ دے، تو ایک کمپیریزن سے ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا کہ جنرلی وچ میتھڈ از بیٹر دین دی ادر. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے اس دوران، اپنے محلے داروں کا، ساتھیوں کا، پڑوسیوں کا، دوستوں کا، خاص طور سے اپنا، اور ساتھ ساتھ پڑھائی کو نہ بھولیے. السلام علیکم.